الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ایمان کے ارکان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، جس کو آیت بر بھی کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے مجھے ایمان کے ارکان کے تعلق سے چند باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اسی طریقے سے ایمان کے بھی ارکان ہیں۔ ایمان کا معنی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو مان لینا۔ تو ایمان کے ارکان 6 ہیں: اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور چھٹا ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ تو یہ ہے، جو سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے۔ میں نے اس آیت کی ترجمانی کی آپ کے سامنے۔ اب میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتانا چاہوں گا۔ وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، کتاب نمبر 1، حدیث نمبر 8۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، پہلے اسلام کے بارے میں، اس کے بعد ایمان کے بارے میں۔ ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے پر ایمان رکھو، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اور رسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ پھر آگے کہا وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل انسانی شکل میں آئے تھے ان کو یہی جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اس آدمی نے سوال بھی کیا اور جواب ملنے پر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اب تفصیل کے ساتھ ایمان کے ارکان کی طرف آتے ہیں۔ پہلا رکن ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، کیا ہم اور آپ ہوا کو دیکھتے ہیں؟ جی نہیں، لیکن ہوا پر یقین رکھتے ہیں۔ تو بہت ساری چیز ایسی بھی ہوتی ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے، اسے دیکھا نہیں جاتا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 کے تحت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس چند لوگ آئے جو دہریہ قسم کے لوگ تھے، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ وہ آ کر کچھ سوال کرتے ہیں، اس سے پہلے امام صاحب رحمہ اللہ کسی چیز میں گم ہو جاتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز سوچ رہا ہوں، مجھے پریشان نہ کرو، پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں دیکھیے ایک کشتی ہے، جو کشتی خود بخود پانی کے اندر چلتی ہے، جہاں اسے ٹھہرنا ہو وہ ٹھہر جاتی ہے، سامان خود بخود اس سے اتر جاتا ہے، پھر وہ کشتی آگے نکل جاتی ہے، اور کشتی جو ہے پانی کے اندر ہر طرح کی لہروں کو جھیلتے ہوئے چلی جاتی ہے اور کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ جو لوگ آئے تھے پوچھنے کے لیے تو ان لوگوں نے کہا امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی جو ہے بغیر چلانے والے کے اس طریقے سے چلتی رہے، سامان خود بخود اتر جائے، موجوں سے بھی اس کا کوئی نقصان نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ امام صاحب نے فوراً کہا کہ یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، بغیر چلانے والے کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تمام کے تمام لوگوں نے توبہ کیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جسے ہم دیکھتے نہیں لیکن اسے محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی مارے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیا ہم درد کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا ہے، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی اکثر جانتے ہیں، لیکن غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، اللہ تین نہیں، بہت سارے اللہ نہیں، بلکہ اللہ تو ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کے کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کے کوئی بال بچے بھی نہیں ہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عقیدہ توحید کی بنیاد پر نمبر 1 دین ہے۔ یہی ایک دین ایسا ہے جس میں اللہ کی توحید کے بارے میں سب سے اہم چیز بتائی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے، چاہے عیسائیت کو دیکھیں، وہاں بھی اصلی توحید نہیں ہے۔ آپ یہودیت کو دیکھیں، وہاں بھی اصلی توحید نہیں ہے۔ دنیا کے اور بھی مذاہب کو دیکھیں، وہ بھی اصلی توحید نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین مکمل ہوا وہ دین اسلام، جس کے اندر اللہ کی توحید کا سب سے اہم درس موجود ہے۔ تو ہم یقین کریں، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام نظام کو چلا رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، وہی ہے جو دوا کے اندر تاثیر ڈالتا ہے، ورنہ دوا کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ دوا ہمیں صحیح کرے، درست کرے۔ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، وہ پریشان کرتا ہے اور وہ پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وہی اولاد دینے والا ہے، وہی پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ روزی روٹی کا انتظام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کھاتا نہیں بلکہ اللہ کھلاتا ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقول اللہ۔ کہیے جو کچھ آسمانوں زمین میں اس کو روزی کون دیتا ہے؟ کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، اسے چلا رہا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو اچھی طریقے سے سمجھے اور اس پر یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ہماری طرح سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ہماری طرح دیکھتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس طریقے سے دیکھتا ہے جیسا کہ اللہ کے لائق ہے دیکھنا، اللہ اس طریقے سے سنتا ہے جیسا کہ اللہ کے لائق ہے سننا۔ اللہ کے بہترین اسماء ہیں، اللہ کی بہترین صفات ہیں۔ ہم ان تمام صفتوں کو، تمام ناموں کو اپنی طرح نہ سمجھیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کا ایک رکن ہے، وہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقوں کو پیدا کیا، اس میں سے ایک اہم مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2996، خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے، روشنی سے فرشتوں کو بنایا ہے، اور جناتوں کو دہکتے ہوئے آگ سے، اور انسانوں کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم میں وہ لوگ شریک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے فرشتے مقرب ہیں، نیک ہیں، بہت سارے فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور روزانہ وہ اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ہماری طرح سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ہماری طرح دیکھتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس طریقے سے دیکھتا ہے جیسا کہ اللہ کے لائق ہے دیکھنا، اللہ اس طریقے سے سنتا ہے جیسا کہ اللہ کے لائق ہے سننا۔ اللہ کے بہترین اسماء ہیں، اللہ کی بہترین صفات ہیں، ہم ان تمام صفتوں کو، تمام ناموں کو اپنی نہ سمجھیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کا ایک رکن ہے، وہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقوں کو پیدا کیا، اس میں سے ایک اہم مخلوق اللہ کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2996، خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے، روشنی سے فرشتوں کو بنایا ہے، اور جناتوں کو دہکتے ہوئے آگ سے، اور انسانوں کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم میں وہ لوگ شریک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے فرشتے مقرب ہیں، نیک ہیں، بہت سارے فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور روزانہ وہ اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 11، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 17، تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہیں۔ بہت سارے فرشتے تو ایسے ہیں جو نام اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 11 آیت نمبر 12، عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، کہ یہ 2 نگران متعین ہے، اور آدمی کی زبان سے کوئی چیز نہیں نکلتی مگر وہ لوگ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مؤنث نہیں بنایا، جیسا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو اور بھی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل فرشتوں کے نام ہیں۔ سب سے محبوب فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں اپنی نہیں چلاتے، بلکہ وہ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک دیکھیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہی وہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ڈر سے وہ ہمیشہ گھبراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کاموں کے لیے فرشتوں کو متعین کیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ذات میں شامل نہیں ہے، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، جیسا کہ زمانی جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عقیدے کی بھی تردید کی۔ اللہ کے دربار میں کچھ فرشتے سفارش کریں گے، لیکن کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا حکم دے گا۔ اپنی طرف سے کچھ بھی وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ وہاں فرشتوں کی بھی سفارش کسی کے حق میں کام نہ آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ حکم نہ دے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان رکھیں۔ یہ ایمان کا دوسرا اہم رکن ہے۔ ایمان کا ایک اہم رکن کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھا جائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت ساری کتابیں اتاری ہے، جیسا کہ توریت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، زبور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، انجیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، پھر اسی طرح
ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے اور آخری کتاب، آخری کلام قرآن، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھیں۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب توریت کو نہیں مانتا۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب انجیل کو نہیں مانتا۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب زبور کو نہیں مانتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی نبیوں کو صحیفے جو دیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے ہیں۔ لوگوں نے جو خرد برد کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2 سے 4 تک میں کیا ہے؟ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ توریت کا بھی لفظ آیا، انجیل کا بھی لفظ آیا، فرقان یعنی قرآن کا بھی لفظ آیا۔ اسی طرح اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 وَآتَيْنَاهُ دَاوُودَ زَبُورًا کہ ہم نے داؤد کو زبور دیا۔ یہ کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9۔ قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے اور تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، تمام لوگوں کی طرف اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 ھذا بلاغ للناس یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، آخری کتاب ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو تم تمام کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے، وہ فضل ہے کہ آدمی جتنا بھی زیادہ اس پر خوش ہو بہت کم ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا کے سب سے بہترین انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب زبان اگر کوئی ہے تو عربی۔ قرآن کریم عربی زبان میں محبوب شہر مکہ کے اندر محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو قرآن کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر کر دے۔ اس زمانے کے جتنے بھی چودھری لوگ تھے وہ سب چلے گئے، کسی سے بھی ہمت نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جس کو لانے سے دوسرے لوگ عاجز آ جائیں اور رسول کے ہاتھ پر ہی کوئی ایسی چیز دکھائی جائے جو عام لوگ نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے معجزہ ہے اور ایک چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 تمام انسان تمام جنات اکٹھا ہو جائیں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں کہ ایسا قرآن لانے کے لیے تو نہیں لا سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں قرآن کے تعلق سے۔ ایمان کا ایک اہم رکن ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں میں سے چنا ہے۔ رسول انسان ہیں، انسان میں اچھے انسان ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75 کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر کو چنتا ہے، پیغام پہنچانے والوں کو چنتا ہے اور رسولوں میں سے بھی چنتا ہے۔ تو رسول جو ہے وہ انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطے کا کام کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تمام رسول انسان تھے، تمام رسول کھاتے تھے پیتے تھے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20 وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں اپنے کام کے لیے جاتے بھی تھے۔ کوئی بھی رسول اللہ کی خدائی میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے
بہت سارے رسولوں کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، غالباً 25 رسولوں کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے۔ رسولوں کا کام تھا کہ وہ لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ اپنے اپنے لوگوں کے لیے خاص تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، تمام لوگوں کے نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی کہ نبیوں پر ایمان لانے کے تعلق سے ایمان کا ایک اہم رکن ہے کہ آدمی آخری دن پر ایمان رکھے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی، پورا نظام ختم ہو جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آخری دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ اگر جس کے اندر یہ عقیدہ پایا جائے اس کے اندر آپ دیکھیے گا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اس کے اندر برائی کا تصور کم پایا جائے گا۔ جس کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، آخری دن اٹھائے جانے کا تصور نہیں ہے، تو ان کے یہاں برائیاں زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈر ہی نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مجھے کسی نہ کسی دن حساب دینا ہے۔ جب آدمی کے پاس ڈر ہی نہ ہو تو وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7۔ کافروں نے کہا کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ کہیے میرے رب کی قسم تم لوگ اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں خبر دیا جائے گا۔ ایمان کا ایک اہم رکن ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا۔ اگر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رہے تو آدمی خودکشی نہ کرے۔ یہ خودکشی کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ ذرا تکلیف ہوئی فوراً گھبرا جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ آدمی یقین کرے جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس طریقے سے بیان کی گئی کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لایا جائے اور آخری دن پر ایمان لایا جائے اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔